بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی دولت جو دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. یہ ایمان اگر نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا کی ساری چیزیں مل گئی ہے، لیکن ایمان کلمہ نہیں ملا ہے تو وہ بہت ہی گھاٹے میں ہے، بہت ہی نقصان میں ہے. جیسے فرعون ہے، دنیا کی ساری چیزیں اس کو ملی تھی. قارون ہے، دنیا کے خزانے اس کے پاس تھے. ہر طرح کی آرام کی، عیش کی ساری چیزیں اللہ نے دیا، لیکن ایمان ان کے پاس نہیں تھا. تو وہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، اور آخرت میں بھی جنت جیسی نعمت سے وہ محروم ہوں گے. تو ایمان آج اس پرفتر دور میں ایمان محفوظ اگر رہتا ہے تو یہ مدارس کی وجہ سے یا مساجد کی وجہ سے یا پھر جو ہے ایسی دینی مجالس کی بنا پر ایمان محفوظ رہ سکتا ہے، ایمان سلامت رہ سکتا ہے. اگر یہ مجلسیں چھوڑ دیں گے اور مدارس کو چھوڑ دیں گے، مساجد کو چھوڑ دیں گے، تو پھر ایمان کا محفوظ رہنا مشکل ہے، ناممکن ہے کہ ایمان سلامت رہے گا. تو ایمان ہمارا تر و تازہ رہے، ہمارا ایمان کبھی بھی تر و تازہ رہے، یعنی اپڈیٹ رہے، ایمان میں کمزوری آنے نہ دے.
کمزوری کے آنے کے تمام اسباب کو دور کرے اور ایمان کے بڑھانے کے تمام اسباب کو اختیار کرے. تو ایمان بڑھنے کے اسباب بہت سارے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ قرآن کی آیات تلاوت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، تو یہ ایمان کو بڑھانے والا ایک عمل ہے. قرآن کی آیتیں پڑھنا، قرآن میں غور کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، کم ہونے کا سوال ہی نہیں. کیونکہ اس کے اندر ایسی باتیں بیان کی گئی ہے، اس میں دنیا کی بے حقیقت، دنیا کی بے حیثیت کو بیان کیا گیا ہے، انسان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، دنیا کی چیزوں کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. اور اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز کو، اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل زندگی کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، جس کو ہم سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے، اس کو قرآن نے کھول کھول کر بیان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام جب بھی، یعنی ویسے تو انہی کے سامنے قرآن کریم نازل ہوتا تھا، انہی کے سامنے نبی پڑھ کر سنایا کرتے تھے کہ فلاں وقت میں یہ آیت اتری ہے، اس وقت اللہ یہ فرماتے ہیں. تو ان کا ایمان بہت مضبوط ہوتا تھا ان آیتوں کو سن کر. تو ایمان کے مضبوط ہونے کے جتنے راستے ہیں ان کو ہم اختیار کرنا پڑے گا. تو ایک اللہ والے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت ماشاءاللہ میرا بچہ اچھی نوکری میں ہے، اچھا نوکری کرتا ہے، اسے اچھی سیلری ہے، وہ یہ ہے، اچھی سواری ہے، اچھا مکان ہے، اچھا یہ ہے، وہ ہے، سب بہت اچھا ہے، لیکن ذرا بے دین ہو گیا ہے. بولے سب کچھ اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، نوکری اچھا ہے، اور سیلری بھی اچھی ہے، اور یہ ہے کپڑے بھی بڑے اچھے پہنتا، بڑا یہ ہے، بڑا اخلاق ہے، بڑا وہ، لیکن ذرا بے دین ہو گیا. تو مفتی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ تو بہت عجیب بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہوا، آپ کا یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کا باپ بیمار ہو گیا اور اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے ابا کے ہاتھ بہت اچھے ہیں، آپ کے ابا کے
کا جسم بڑا اچھا ہے، آنکھیں بڑی اچھی ہے، کان بڑے اچھے ہیں، ہاں سر بڑا اچھا ہے، پیر بڑے اچھے ہیں، سب فٹیبل ہے، لیکن ذرا روح نکل گئی ہے. کیا ہوا؟ ذرا نور نکل گیا ہے. کیا کرنے وہ باڈی؟ تو یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ ذرا بے دین ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ روح نہیں، اصل دین نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ دین نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ روح نہیں ہے تو ایسے باڈی کا کیا فائدہ؟ دین نہیں ہے تو ایسے آدمی کا یہ دنیا کیا فائدہ؟ اچھا بنگلہ، اچھی گاڑی، اچھا پیسہ، اچھی نوکری، سب کچھ ہے، لیکن دین میں گڑبڑ ہے، دین میں نقصان نقص ہے، دین میں کمی ہے، دین کے اعتبار سے دور ہے، تو ایسا دنیا ہم کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ تو غیروں کے پاس بھی ہے دنیا. تو دین پر اطمینان ضروری ہے، اور ذرا سی بے دینی پر بے چین ہو جانا یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے. ذرا بھی بے دینی، ذرا بھی بے عملی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. مضبوط ایمان رہے، ذرا بھی بے عملی کو برداشت نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہی عنہ فانتہوا. رسول نے جو چیزیں تم کو دیا ہے وہ تم لے لو، اس کو حاصل کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے نبی نے تم کو روکا ہے، منع کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے بچ جاؤ، ان سے دور رہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بہت ساری چیزوں سے روکے ہیں. ان میں سے ایک جنوری نیا سال بھی ہے. جنوری کرنا بھی جائز نہیں ہے. 1 جنوری منانا اور 31 دسمبر کو انجوائے کرنا اور اس میں ہنگامہ کرنا اور وہ رات میں جاگنا اور وہ رات میں بے حیائی کے کام انجام دینا اور اس میں ناچنا اور اس رات میں شراب پینا اور اس رات میں گندی حرکتیں کرنا بالکل ناجائز ہے. بالکل یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے، یہ بے ایمانوں کا کلچر ہے، یہ برباد ہونے والوں کا کلچر ہے، یہ جہنمیوں کا کلچر ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، حیا والوں کا نہیں، بے حیا لوگوں کا کلچر ہے. تو وہ رات لوگ اس کو ایک الگ رات کے طور پر اس کو مناتے ہیں، حالانکہ اس رات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن لوگ 12 بجتے ہی کہ تبدیلی آئے جیسا اپنے اعمال سے، اپنے حرکتوں سے یہ ظاہر کرتے ہیں
کہ یہ کوئی بہت ہی اہم رات ہے، بلکہ وہ تو گناہوں کی رات ہے، گناہ کرنے کی رات ہے۔ اس رات کتنے ہی لوگ، کتنے ہی شراب، اور رات شراب کی رات ہے، شراب پیتے ہیں لوگ، اور رات زنا کرتے ہیں، اور رات بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی نقالی کرتا ہے، یعنی انہوں کیسا کر رہے کہ ہمیں بھی کرنا، ہمیں بھی انجوائے نہیں کرے تو کیسا، اب نہیں کرے تو کب کرتے، یہ نہیں کرے تو کیسا، سب جنے کر رہے، کیا نہیں ہوتا، میں نہیں کرے تو کیسا، ہمیں بھی کرنا کچھ، ہمیں بھی کچھ دکھانا، سکے سکے کیسے رہیں گے۔ تو لوگ اس میں نئے کپڑے پہنتے ہیں، نیو ایئر کے نام پر نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور رات میں بامبولو پھوڑتے ہیں، اور رات میں صبح میں عورتیں گھروں کے سامنے رنگولی ڈالتے ہیں، مگو ڈالتے ہیں، اور بعض مسلمان اپنے گھروں میں نیو ایئر کے نام پہ اسٹیکر لاکھوں لگاتے ہیں، نیو ایئر کے نام پہ کپڑے، نیو ایئر کے نام پہ چپل، نیو ایئر کے نام پہ گفٹس، نیو ایئر کے نام پہ نہ جانے کیا کیا خرافات۔ تو 10 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے ہی لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں کہ نواں برس منانا ہے، نیو ایئر منانا ہے، کیسے منائیں گے، کیسے انجوائے کریں گے۔ تو یہ انجوائے کرنے کے لیے تھوڑی ہے، مسلمانوں کے لیے نیو ایئر منانا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی قرآن میں بول دیتا، نبی ساری چیزیں بتائے ہیں ہم کو، ڈیوٹی میں جانے کا طریقہ بھی بتائے ہیں، تو کیا ہم کو اچھی چیزوں سے منع کریں گے؟ ایک اچھی چیز ہو اور کیا اللہ اس سے منع کریں گے؟ نہیں۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری رات ہے۔ ہم کو تو نماز ڈے منانا چاہیے، نماز ڈے، جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نماز کا تحفہ ملا، نماز کا جب حکم ان کو سنایا گیا، نماز کا گفٹ جب ان کو دیا گیا، تو صحابہ اکرام بہت ہی خوش ہو گئے کہ اللہ سے لینے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے تعلق رکھنے کا ایک وسیلہ ہم کو اللہ نے دیا ہے، اپنے دکھ درد کو سنانے کا ایک ذریعہ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ تو اس پر صحابہ اکرام خوشیاں منائے، نماز آنے پر صحابہ اکرام بے حد خوش ہوئے، خوشیاں منائے۔ لیکن آج نماز کے بارے میں بولے تو ہمارا منہ سوج جاتا ہے، کیا نماز بولتے ہیں، کب بھی کیا کام نہیں گیا ان کو، کب بھی نماز کے بارے میں بولتے، کب بھی وہ کرو کہتے، یہ کرو کہتے، پردہ کہتے۔ تو ایسے لیے ہم کو ایسا تبدیل کیا گیا ہے
ایمان جب مضبوط تھا تو اعمال میں ان کو مزہ آتا تھا. ایمان مضبوط تھا تو اعمال ان کو ویسٹ نہیں نظر آتے تھے. تو آج ایمان کمزور ہو گیا تو اس لیے ہماری نماز کا کوئی ویلیو نہیں، نماز سے خوش نہیں. ہم کو تو تہجد ڈے منانا چاہیے، کیونکہ تہجد نائٹ میں اللہ تعالیٰ ہر روز جب تہائی رات ہوتی ہے تو ہر روز اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، اور وہ بھی پہلے آسمان پر آ کر آواز لگاتے ہیں. کیا کوئی ہے بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے اپنی پریشانی کا اظہار کرے، میں اس کی پریشانی کو دور کروں؟ ہے کوئی مجھ سے جو مانگے میں دے دوں؟ اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، لیکن ہم کو اس کا خیال نہیں، تہجد کا خیال نہیں، تہجد کی قیمت ہم کو معلوم نہیں. تو ہم کو تو پردہ ڈے، حیا ڈے منانا چاہیے، کیونکہ پردے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. پردے کی آیت نازل ہوئی تو عورتوں کی عزت کے محفوظ رہنے کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے. یہ لوگ صرف وومینس ڈے مناتے ہیں عورتوں کے نام پر، لیکن عورتوں کا کیا حال کر دیا ہے. معمولی چیزوں کے اوپر عورتوں کے ایڈس اور عورتوں کے کپڑے معمولی بالکل نہ کے درجے میں، یعنی ان کے کپڑے بھی شارٹ کر دیے، اور ان کو ایڈوں میں ان کو یعنی اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے، جو شریعت نے، قرآن نے دیا ہے کہ استعمال کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت قیمتی شے ہے، یہ محفوظ رکھنے کی چیز ہے، اس کو چھپانے کی چیز ہے، اس کو بہت جتن سے خیال رکھنے کی چیز ہے. تو مغربی معاشرے میں عورت کو بے قیمت کر دیے، بے حیثیت کر دیے. پھر اوپر سے کیا ہے، وومینس ڈے. نام کیا ہستے، ہم عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں، ہم عورتوں کو مردوں کے برابری کے حقوق دے رہے ہیں. صرف ڈونگ رچاتے ہیں، صرف وہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں یہ لوگ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. آپ حقیقت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک ڈیوٹی پر مرد ہے اور وہی ڈیوٹی عورت کر رہی ہے، اسی لائن کا جاب ہے، جاب دونوں کا ایک ہے، لیکن عورت کو سیلری کم دیتے ہیں، مرد ہے تو اس کو زیادہ سیلری دیتے ہیں. تو وومینس ڈے کے نام پر برابری اور حقوق، عورت کے حقوق کی بات کرنے والے خود عورت کو کم تنخواہ دیتے ہیں اور کام برابر لے رہے ہیں. دونوں، مرد جو کر رہا ہے وہی عورت کر رہی ہے، لیکن عورت کے ساتھ ناانصافی یہ خود کر رہے ہیں. لیکن دعویٰ کیا ہے کہ نہیں، ہم عورتوں کو برابری کا حقوق دیں گے، صرف اس کو باہر نکالنے کے لیے، اس سے اپنی ہوس نکالنے کے لیے.
برابری کے حقوق کے نام پر عورتوں کو آج گھروں سے نکالا گیا اور اس کو اللہ نے جو عزت دی ہے اس عزت کو وہ گما بیٹھی ہے بے حیائی کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے۔ تو اسلام ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے جو جس کی وجہ سے عورت کی قیمت گھٹ جائے، جس کی وجہ سے معاشرے میں عورت کا ویلیو گر جائے، جس کی وجہ سے عورت کا مقام گھٹ جائے، ان تمام راستوں کو اسلام روکتا ہے۔ تو ایک حد اللہ نے مقرر کیا ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، تو ہمیں تو نماز ڈے، تہجد ڈے، قرآن ڈے منانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ نہیں دی تو ہمیں بھی نہ جانے ہم بھی کیا کرتے، وہ مغربی کلچر میں ہم بھی بہہ جاتے، ہم بھی جانوروں جیسی حرکتیں کرتے، نہ ماں کی تمیز، نہ بہن کی تمیز، نہ رشتے کا خیال، بس ہر ایک سے اپنے شہوت کو پورا کرنا، یہ ان کا کلچر ہے۔ لیکن اسلام نے عورتوں کے لیے ایسا سسٹم اس کے محفوظ رہنے کا دیا ہے، کوئی اور مذہب نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے، اسی میں عافیت ہے۔ تو پردہ ڈے بنانا چاہیے، پردے میں عورت محفوظ رہتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی بہت سی عورتوں کا تذکرہ کیے، لیکن اس میں کسی عورت کا نام لیے ہیں تو صرف حضرت مریم کا نام لیے۔ فرعون کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے اس میں، اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے، اور بھی صحابیات کا تذکرہ ہے۔ لیکن وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات کا اظہار ہے، سارے عورتوں کا تذکرہ آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چھپانے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، چھپانے میں ہی اس کی عزت ہے، اس کی عظمت اسی میں ہے کہ اس کو سسپینس رکھا جائے، چھپا کر رکھا جائے، نام تک نہ لیا جائے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مجبوری تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے حضرت مریم، تو ان کا نام مجبوری میں لینا پڑا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ، حضرت عیسیٰ میرا بیٹا نہیں ہے بلکہ مریم کا بیٹا ہے، وہ بتانے کے لیے اللہ نے ان کا نام لیا۔ تو لیکن عموماً یہاں ہم دیکھتے ہیں شادی کارڈ میں نور چشمی بول کو لکھتے، نور چشمی، تو وہ بچی کا نام بھی نہیں اس میں، شادی کرتے جب نور چشمی بنت فلاں فلاں، نور چشمی نام نہیں بلکہ وہ ان کی آنکھوں کی ستارہ، نور چشمی، آنکھوں کا ستارہ، آنکھوں کا نور، باپ کی آنکھوں کا نور نام رکھا جا رہا ہے، لیکن شادی میں سب کو دکھایا جا رہا ہے، اسے فوٹوگرافر آ کے اس کو دیکھ رہا ہے، یہاں تو نام یعنی
نام بھی نہیں لکھا جا رہا ہے اس کا. کیوں؟ پردہ ہے نام کا. پردہ نام نہیں وہ معلوم ہونا چاہیے آدمیوں کو. نور چشمی لکھتے ہیں لیکن وہاں دیکھے تو پورا سب کے سامنے اس کو دکھایا جا رہا ہے. کرسی پر بٹھا کر مرد بھی دے گا. بعض تو شادی میں ایسے جاہل بھی ہے کہ بچی کو دولہے کے بازو لا کو بٹھاتے فوٹو اتارنے کے لیے. ان کی خواہش پورا ہو رہا ہے. وہاں شریعت کی خواہش ختم ہو رہی ہے. اس میں مرد سب دیکھ رہے ہیں اور بچی کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اجنبی، غیر اجنبی، محرم، نامحرم. یہ کہاں پردہ ہوا؟ نام کارڈ میں نام نہیں چھپا ہے تو کون سا پردہ ہوا؟ اصل آدمی کو دکھاتے ہیں. اصل باڑی کو جو نہیں دکھانا چاہیے وہ دکھاتے. لیکن پردہ نام کا پردہ وہ کون سے کام کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عورتوں کی عزت اتنا عزیز ہے، عورت اتنا پیاری ہے کہ اس کا نام لینا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. بدرجہ مجبوری میں حضرت مریم کا نام لیے. تو قرآن کا یہ انداز ہے. شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ڈر سے بھاگ گئے، فرعون کے ڈر سے ان کا وطن چھوڑ کر ملک شام گئے، تو اس وقت جو ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے بعد ایک جگہ پانی پلا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ بچیاں کونے میں کڑی ہے اور ادھر مرد حضرات اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور پلا کر وہ چلے جاتے ہیں. اور یہ لڑکیاں لاسٹ میں سب جانے کے بعد اپنے جانوروں کو پانی پلاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ یہ انیام چلتا ہے کہ لڑکیاں ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیے یعنی انہوں لاسٹ میں کر لیندے، کون پوچھنے والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر وہ جس کنویں سے پانی پلاتے تھے، جس جگہ سے، اس کا پتھر ہٹائے اور وہ 2 جنے ملا کے ہٹاتے تھے. وہ بھاری تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اکیلے ہٹا دیے. تو ان کی طاقت کا اندازہ ہوا. تو جب جا کر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں گھر گئی تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، جلدی آ گئی؟ کیونکہ ٹائم لگتا تھا سب کو پلا کو اس کے بعد لاسٹ میں پلا کے جانا. تو وہ روز جلدی چلے گئے. تو انہوں نے پورا واقعہ سنائے. اس کے بعد شعیب علیہ السلام ایک بیٹی کو بھیجتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو لے جانے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جب وہ آئی اور کہا کہ آپ کو ہمارے ابا نے بلایا ہے اور آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، اس کی اجرت، اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں، آپ آئیے. تو جب جانے کا مسئلہ آیا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی جو بیٹی ہے شعیب علیہ السلام وہ سامنے رہے اور یہ پیچھے رہے، کیونکہ رستہ انہیں کو معلوم ہے ان کے گھر تک پہنچنے کا. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے
کہا کہ میں سامنے سامنے جاؤں گا، تم مجھے راستہ بتاتے رہنا، لیکن تمہیں پیچھے رہنا، میں سامنے جاؤں گا۔ وجاءت احداہما علی استحیاء، قرآن کہتا ہے وہ بچی جو آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یعنی اس کا چلنے کا سٹائل نقل کرتا ہے قرآن، وہ بچی کیسے آئی، اس کا چال کیسے تھا، اس کا چلن کیسی تھی۔ وجاءت احداہما علی استحیاء، حیا کے ساتھ آئی ہو، یعنی ایسا اس کو دیکھنے کے بعد آدمی کے اندر حیا پیدا ہوتا ہے۔ بے حیائی کے یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے، بلکہ اس کے چلن کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت حیا والی عورت ہے، شرم والی عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، با حیا عورت ہے، عزت والی عورت ہے، پردے والی عورت ہے۔ یہ یعنی علی استحیاء، حیا کے ساتھ آتی ہے۔ تو آئی تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے میں سامنے جاتے رہوں، وہ میرے سامنے جائے میں اس کے پیچھے رہوں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ عورت آگے جائے گی اور میں پیچھے رہوں گا تو اس کو دیکھنا پڑے گا، ہوا بھی آئے گی، کپڑے ذرا ادھر ادھر ہوں گے، بد نظری کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی گوارا نہیں کہ میں جو ہے ایسا نظارہ کرتے جاؤں، اس لیے کیا ہے تو ان کے حیا کا تذکرہ ان کے آنے سے قرآن نے دیا ہے کہ وہ کیسی عورت تھی، کیسی بچی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام مرد پیغمبر ہیں تو ان کا حیا جو ہے وہ ان کو پیچھے رکھ کے ان کا آگے جانے میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنے بڑے حیا والے تھے پیغمبر۔ تو ہم کو تو حیا سکھایا گیا ہے، ہم کو تو حیا ڈے منانا چاہیے۔ تو یہ 31 دسمبر بے حیا لوگوں کا دن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے اولاد کو بچانا چاہیے، اور اس دن کے خرافات جو بھی ہے ان سے دور رہنا چاہیے تاکہ ہمارا دنیا بھی محفوظ رہے اور آخرت بھی ہمارا اچھا رہے۔ یہ جو سال اور دن مہینے اللہ نے ہم کو جو دیا ہے وہ حساب کتاب کے لیے ہے، یعنی میں نے یہ سال کتنا گناہ کیے توبہ کرنے کے لیے ہے، اس سال میں نے کتنے غلطی کی ہے، اس سال میں نیکی نہیں کر سکا، آئندہ سال سے 2023 سے میں خوب نیکیاں کروں گا، 2023 سال میں خوب پڑھوں گا، خوب نیکیاں کروں گا، گناہوں سے بچوں گا۔ یہ حساب کتاب کے دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، یعنی پچھلی زندگی میں نے کیا غلطیاں کی ہے ان غلطیوں سے توبہ کرنے کا دن ہے، اور آئندہ کی زندگی اچھا کرنا ہے، اس کے لیے یہ دن یہ برس ہے۔ لیکن لوگ اس کو انجوائے کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے اور جو ہے نافرمانی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں پکڑ کا ذریعہ بنتا ہے وہ۔ تو ہمیں ایسی خرافات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔